وہ صحابی ہی تھے نا کہ جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا، جنہیں مولا علی نے فرمایا تھا ابو ذر تم 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے، وہ صحابی تو تھے۔ حضرت مقداد سے کہا تھا مقداد تم اور عمار کوئی منظر دیکھو تو خاموش رہنا۔ سلمان سے کہا سلمان تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے قریب آ جانا مگر خبردار تلوار نہیں اٹھانا۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اس دروازے کو آگ لگا دے، اللہ آپ کی نوازوں پر کرم کرے۔ شخص نے کہا اس دروازے کو آگ لگا دو۔ جب دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ آدھا جل گیا تو اسی غلام سے کہا کہ اسے لات مار کے گراؤ۔ سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں، جو باہر ہیں جو اندر ہیں۔ سیدہ نے فریادیں کی مگر کسی نے بیوی کی آواز کو نہیں سنا، اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو سیدہ دروازے کے نیچے تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ روز شہادت جناب زہرا امام عسکری رو رہے تھے، امام حسن عسکری گریہ کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے، ایک چاہنے والے نے کہا مولا اتنی مدت گزر گئی آپ کی دادی کی شہادت کو، آج آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے آج یہ واقعہ ہوا۔ فرمانے لگے کہ اگر لوگوں کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں، ایک دوسرے کو دینے کی آوازیں ایک دوسرے کو جو دے رہے تھے وہ آوازیں بلند نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب علی کے گھر میں گھسنے لگا تو وہ جو جلتا ہوا دروازہ گرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس کے نیچے ہے، سخت جملے ہیں، تو میں نے اس پہ پیر رکھنا چاہا تو فاطمہ کی عظمت میرے ذہن میں آئی کہ نبی نے اس کی بہت عظمت بیان کی ہے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ علی کا بغض غالب آ گیا، اور علی کے بغض میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا۔ میں پیر رکھ کے گزرا تو آواز آئی فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور لے لیجیے۔ میں نے ایک عارف سے سنا کہ جب جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں تو آپ نے ایک اور آواز بھی دی تھی، وہ آواز تھی یا مہدی ادرکنے، اے میرے مہدی میری مدد کرو، اے میری مہدی میری مدد کرو۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہ دروازے کا واقعہ پہلے ہوا ہے یا فدق مانگنے جو جناب زہرا گئی ہیں وہ واقعہ پہلے ہوا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی کی پسلی شکستہ پہلے ہوئی ہے اور دربار میں فدق مانگنے کے لیے بی بی بعد میں گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اسی تقسیم پر ہی روتے رہے تو بہت ہیں۔ جس کا پہلو شکستہ ہو وہ کھڑی کیسے ہوئی ہوگی، وہ دربار میں گئی کیسے ہوگی؟ عزادارو، جیسے علی اصغر کے لاشے پر امام حسین مضطرب تھے نا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، ایسے ہی جب بی بی گئی ہیں دربار میں مولا علی مضطرب تھے، کبھی گھر کے دروازے پر آ جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آ جاتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ چلے جاتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ چلے جاتے تھے، اور مڑ مڑ کے وہاں دیکھ رہے تھے جہاں سے زہرا کو آنا تھا۔ جناب زہرا کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا فاطمہ بتاؤ کیا گزری ہے؟
میری بیوی نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جملہ سنیں جناب زہرا کا، فرماتی ہیں علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس تو اس بات کا ہے، جملہ بہت سخت ہے جو جناب زہرا کا جملہ ہے، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا، میں کہتی رہی ما اقول قول الغلط، میں غلط نہیں بولتی، میں جھوٹ نہیں بولتی، مگر کہا جاتا رہا، کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ میں نے اپنے بابا کی تحریر دی، سخت جملہ ہے، میں نے اپنے بابا کی تحریر دی، نبی کی تحریر لکھی ہوئی تھی، نبی نے کچھ صحابیوں کو باغ دیے تھے اور 2 باغ اپنی بیٹی کو دیے تھے، اور وہ کون سے باغ نبی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ جو بغیر جنگ کے مال غنیمت میں ملتا ہے، وہ نبی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دے، اور جو جنگوں کے بعد مال غنیمت میں باغ ملتے ہیں وہ نبی مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کریں گے۔ یہ قاعدہ قانون ہے اسلامی تعلیمات کا، اسلامی شریعت کا۔ نبی مکرم کو جو باغ بطور ہدیہ ملے تھے وہ بھی نبی کو ملے تھے تو بیٹی کو دینے تھے، 2 باغ نبی نے اپنی بیٹی کو دیے تھے، نبی کے ہاتھ کی تحریر تھی، نبی کی تحریر دکھائی، جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پڑھی، نبی کی تحریر تھی، فوراً کاتب کو آواز دے کر کہا کہ فاطمہ کو لکھ کے دے دو، یہ باغ فاطمہ کے ہیں۔ کاتب لکھنے کے لیے بیٹھا تو ایک اور شخص کھڑا ہوا، جناب زہرا سے وہ تحریر چھینی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سندھ میں، ہمارے ہاں سندھ میں ایک بہت مقدس اور ایک بہت نماز شب کے پابند جناب ذاکر اہل بیت تھے، جناب عبدالحمید چانڈیو صاحب۔ وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ بی بی سے تحریر نبی لے کر پھاڑ دی، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، رونے والوں سے کہتے تھے تھوڑی دیر بیٹھے رہو، خود ممبر سے اترتے تھے، ٹکڑوں کو بینتے تھے، ممبر پہ جا کے بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ پوچھتے تھے کتنی دیر لگی؟ تو مجمع روتے ہوئے کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھے، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے، فریادیں کر رہی تھی بابا۔ الا لعنت اللہ علی فسيعلم الذین یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات